Yet to see the best of Abrar Ahmed, but I think ابھی ہم glimpses دیکھنا start ہو گئے ٹیبل پہ بھی ایک نظر دوڑا لیں. اسلام آباد یونائٹڈ آن ٹاپ, بالکل ابھی تک ایک میچ بھی ہارے نہیں ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پہ ہیں کراچی کنگز جو آدھے میچ جیتے ہیں آدھے ہارے ہیں. دین وی ہیو لاہور قلندرز جو 5 میں سے 2 میچ جیتے ہیں. دین زلمی 5 میں سے 2 میچ, کوئٹہ 4 میں سے 2 میچ جیتے ہیں, اور ملتان جو ہیں وہ صرف 1 میچ ابھی تک جیتے ہیں. رائٹ, آئی تھنک اس میچ کا بھی جو افیکٹ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اٹ ول بوسٹ ریئلی کوئٹہ گلیڈیٹرز گوئنگ فارورڈ. شعیب, کمنگ بیک ٹو یو, اگر ہم کوئٹہ کے بارے میں تھوڑی اور بات کریں, دس بولنگ لائن اپ اسپیشلی محمد عامر, لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم, ہاؤ اسمارٹ آف اے بولر ہی از ناؤ بیکمنگ ود ایکسپیرینس. آف کورس ڈیوڈ وارنر کو ارلی اور انہوں نے آؤٹ کیا, پھر مڈل اوورز میں بھی انہوں نے بہت اکنامکلی بولنگ کی. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ان اینی T20 سائڈ ٹو ہیو a bowler like him? بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ بات ٹھیک کہنا کہ جب میں کٹ کھا رہا تھا وارنر سے 2009 میں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ عامر آیا, برمنگھم میں میچ تھا, عامر آیا, اس نے آرام سے آگے سے ایسے کیسے کر رہا تھا اس کو, اور وارنر بیچارے کو پتہ نہیں چل رہا آگے جاؤں پیچھے آؤں, آگے جاؤں پیچھے آج بھی پتہ نہیں چل رہا. سو دا کوالٹی آف بولنگ جو عامر کی تھی بیک دین اینڈ ناؤ, آئی تھنک اٹس جسٹ اسٹل دا سیم. I mean, he is the best fast bowler we ever had when it comes to utilizing the brain at his maximum. Again, I think he is the guy who understands cricket and the surrounding, the scenario, and plus his field placing. You know, again, he knows کہ یار میں نے جہاں bowling کرنی ہے میں نے وہاں fielding کھڑا کرنا ہے. پر تھوڑا جا میں نے problem اس کی shape سے ہے, تو کر لے, ابھی young boy ہے, ابھی تو کیا ہے. تو I think he guys knows کہ مجھے یہاں bowling بھی کرنی ہے, یہ field بھی مجھے کرنی ہے. پلس اس کی میں آپ کو پریپریشن بتا دیتا ہوں, یہ میچ سے پہلے آ کے میں 3-4 اوور کرتا ہے, ادھر سے بھی کرتا ہے, وہاں سے بھی کرتا ہے, دیکھتا ہے, اپنا سسٹم کرتا ہے, ٹیم کے ساتھ ہی وارم اپ نہیں کرتا, اپنا ایک سرٹن وارم اپ ہوتا ہے اس کا, وہ کر کے, اینڈ ہی از این ایسٹ ٹو دی ٹیم. یار سمپل از دیٹ. ڈو یو تھنک اٹس انفارچونیٹ کہ ان کا انٹرنیشنل کریئر جو ہے وہ ابرپٹلی ایک اسٹاپ لگ گیا؟ انفارچونیٹ یار, روحانہ سوری روحا, What? That's not me. تم نے مجھے دیکھا تو ہے نا ایک دفعہ؟ نہیں دیکھا, بس یہ کاٹو یار, روحا کا ایکچوئل نام ہمیں آج پہلے پتا چلا, روحانہ امیر. لوگوں نے گوگل پہ ڈھونڈنے لگ جانا امیر کون ہے, بہت زیادہ امیر, بائی دی وے. انشاءاللہ آمین. اب کیا بات کیا ہو رہی تھی؟ عامر جی, عامر سے پہلے کچھ اور بات کرنے لگے تھے. نہیں ہم عامر کی بات کر رہے تھے کہ ہاں یار پلیئر برے اچھے نہیں ہوتے, پلیئر سارے اچھے ہوتے ہیں, پلیئرز برے نہیں ہوتے, مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی میں بہترین مثال بتاؤں گا. ہم یہ تینوں بیٹھے ہوئے, یہ 3 بہترین مثالیں. مینجمنٹ اگر اچھی ہو, جیسے ہمیں مینج کیا جا رہا ہے اسٹیج پہ, دیکھو نا اب یاسر بیٹا ہمیں مینج کر رہا ہے, بتا رہا ہے جسوال, تو ہم مینج جو ہو رہے ہیں نا. اگر ہمیں وہی بادر کرتا رہے گا, اگر ہمیں وہی بادر کرے گا یا ہمیں مینیج نہیں کرے گا, آف کورس اس کی طبیعت ہے, نازک طبیعت ہے اس کی, ٹھیک ہے, ایکسپلین کر دیں گے. اور میری اس سے زیادہ سینسٹیو طبیعت ہے بائی دی وے, مجھے ہرٹ کرتی ہے. میں سمپتھی نہیں ایمپتھی بھی بلیو کرتا ہوں, کیونکہ میرا پین اگر آپ نہیں فیل کر پا رہے نا, تو آپ کو مینجمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. دس از دا ایگزیکٹلی جاب آف دا مینیجر, دیٹ آئی نیڈ ٹو فیل ہز پین, ہز پیشن, ہز گولز, ہز ڈرائیو, his area of strength, یہ مجھے پکڑنے ہیں. I think Amir was not very well managed. he wasn't well handled. اور مجھے بڑا کوشش کیا مینیج کرنے کی, جیسے کہ شعیب بھائی نے کہا آپ نازک ہیں, اس کے بارے میں پلیز کوئی اپنا. نہیں وہ میرے بارے میں نہیں, آئی تھنک ان جنرل بات کر رہے تھے, ڈفرنٹ پلیئرس کی ڈفرنٹ طبیعت ہوتی ہے, نیچر ہوتی ہے. تو یہ اسپاٹ آن کے ہمارے سسٹم کو پلیئرس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. یہ تو 3 ہم یہاں بیٹھے نا, آج تک جتنے پلیئر کھیلے اور جنہوں نے چھوڑا, وہ سب آپ کو یہی کمپلین کرتے ہوئے ملیں گے کہ ان کو اچھے طریقے سے گڈ بائے کرنے کا نہ موقع دیا گیا, نہ پلینگ ڈیز میں اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اور یہ وہ ایریا جس پہ ہمیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. عامر کا بھی میں انٹرویو بھی سن رہا تھا کہ جب ورلڈ کپ ابھی ان کو واپس لے کے آئے, ورلڈ کپ ختم ہوا, بورڈ مینجمنٹ نو بڈی ہیز ہیڈ اینی کمیونیکیشن ود ہم. تو پلیئر پھر بیچارہ کیا کرے. اب میں پرسنلی آئی واز تھنکنگ کہ عامر کو شاید کرکٹ مطلب اس طریقے سے پاکستان کے لیے نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, بٹ اگر میں عامر کی جگہ بیٹھ کے سوچوں کہ میرے ساتھ کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا کہ یار واٹ از دا وے فارورڈ, ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں, واٹ از دا پلان, تو پھر ظاہر ہے پلیئر
تو ڈیفینیٹلی اپنے آپشن سارے کھلے رکھے گا نا. اس نے تو ظاہر اس کا کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے پریشر سے نکل کے تھوڑا زیادہ بہتر پرفارم کریں کیونکہ وہ پریشرز اب نہیں ہے اس پہ, اس نے فرینچائز کرکٹ کھیلنی ہے. دو چیزیں, میں خود بھی بہت فرینچائز کرکٹ کھیلا, ڈفرینس ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور فرینچائز میں. اسٹینڈرڈ کا فرق بالکل ہوتا ہے, آپ چاہے جتنی مرضی کوالٹی کی لیگ کرکٹ ہونا, بٹ انٹرنیشنل کرکٹ از انٹرنیشنل کرکٹ. وہاں پہ آپ کو یو نیڈ ڈفرنٹ اسکل لیول, اور وہ آپ کو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے, ڈفرنٹ پریشرز آپ کے اوپر ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی وہ ایکسپیکٹیشن کا ہے. آپ کے اوپر کرٹیسزم بہت ہوتا ہے, آپ ملک کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہاں یو پلئنگ فور کراچی, یو پلئنگ فور کوئٹہ, ایکس وائی زیڈ, تو ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہی آپ کے اوپر وہ آپ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے, تو آپ کے اوپر اتنی زیادہ وہ تنقید کرٹیسزم نہیں ہوتا. تو آئی فیل کہ وہ جو پریشر ہے نا دیٹ ریئلی میٹرز. It really matters and it shows players کے اوپر بھی. ہم مزید بھی ان ڈیپتھ ڈسکشنز کریں گے اپنے دوسرے جو سیگمنٹ میں. فی الحال ہم مین آف دا میچ کے اوپر واپس آتے ہیں. میں ثنا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے اسپنر بھی آپ ہمیں بتائیں, ایک وکٹ کا کے اوپر مین آف دا میچ 4 overs no maiden 15 for 1. ابرار احمد کو. دیکھیے وکٹ کے اوپر نہیں ان کو جو ملا یہ بیسکلی اکانومی کے اوپر ملا. 3.75 اکانومی ہے. باقی سارے بولرز کو دیکھیں تو ابو 5.5. دوسری طرف سے نبی نے بہت اچھی بولنگ کرائی تھی, وہ 5.25 تھا. تو آئی ڈو فیل اے لٹل بٹ فار فہیم اشرف ایون دو آئی ایم اے اسپنر. اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ یہ پرفارمنس ہے, کیونکہ میرے نزدیک یہ جو لاہور کا یہ والا پچ ہے اس پہ پار سکور آلموسٹ 140 ہی ہے. اس پہ آپ کو 180 190 جو اس طرح کا پچ بہیو کر رہا ہے, جو فاسٹ بولرز کو جتنی ہیلپ مل رہی ہے, تو وہاں تک فہیم اشرف نے کی اس اننگز نے پہنچایا ہے. بٹ نو کریڈٹ ٹیکن اوے. جس طرح کی ابرار نے بولنگ کی, جو فلائٹ ٹریجیکٹری تھی آئی تھنک وہ پرفیکٹ تھی. وہ ایسی نہیں تھی کہ بیٹر فیٹ یوز کر کے پہنچ سکتے اس کے اوپر یا زیادہ بیک فٹ پہ بنا سکے. تو جو پرفیکٹ پیس کے اوپر بال کرنا ہے وہ ابرار نے آج بولنگ کی ہے, جس کی وجہ سے آبویسلی ڈاٹ بال زیادہ ہوئے ہیں اس مڈل اوورز میں, جس میں آپ یہ سوچیں کہ کراچی نے جب ہم بات کرتے ہیں نا میچ جیتا ہوا میچ 21 رنز کے اندر 6 وکٹس واو ان کی گئی ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں ڈاٹ بالز ہو رہے تھے, پریشر آتا, تو چاہے انہوں نے وکٹ ایک لیا پر باقی طرف سے پھر وکٹس ملنے ایزیلی فہیم اشرف کو دیا جا سکتا تھا. لیٹس کٹ دا چیز. فہیم اشرف کب بنتا تھا؟ اب اگر آپ کیا ہنس کیوں رہے ہو بتاؤ نا. نہیں بتاؤ نا. اٹس اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو, سو آئی ایم اگریئنگ ود یو. دیٹس نہیں میں تو اونچا بول رہا ہوں, بتاؤ نا دیٹس اے نوڈ آف تم اگری کرتی ہو؟ ہاں نہیں آئی اگری, اٹ واز اے کلوز کال. ڈیفینیٹلی ہم سارے یہی بات کریں. وننگ تھا, ٹیم تھی, بنتا تھا 43 تھا. ہاں جی یا یو رائٹ. آئی مین وہ پہلے بھی ہم نے یہی بات کی کہ 43 ایکچولی تو میچ میں اگر ان کو یہ بالنگ کی بھی ایفرٹ کی گنجائش ملی تو اسی وجہ سے کہ دے ہیڈ اسکور رنز آن دا بورڈ, تو وہ obviously اس میں سارا کریڈٹ فہیم کو جاتا ہے, ورنہ تو دے ور گیٹنگ آؤٹ آن 100 اس پہ کیا فائٹ کر لیتے. بٹ یس ابرار کی بھی پرفارمنس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر تو آپ دے ور لائک 92 for 2 کراچی ان 11 اوورز جب وہ کھیل رہے تھے ان کے وکٹ کیپر بیٹسمین ٹیم سائفرٹ, تو وہاں سے واپس لے کے آنے میں ڈیفینیٹلی ابرار کا بہت بڑا رول ہے. تو آپ دونوں کی پرفارمنسز, بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ جو جج بیٹھا تھا, جو جیوری تھی, دونوں کی پرفارمنسز ایسی تھیں کہ آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے تھے. اچھا